اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو خاص توانائیوں سے اور خاص صلاحیتوں سے نوازا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اہداف کو حاصل کرے، اپنے کمالات کو حاصل کرے. اس دنیا میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے ہدف کے طور پر قرار دیے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کا تعلق اہداف سے نہیں ہے. خدا ان کو بھی اہداف کے راستے میں ہمارے لیے شمار کر لیتا ہے. ہدف نہیں تھے. مثال کے طور پر میں کھانا کھاؤں تو خدا تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. کہ یہ جو چیز حرام ہے شاید براہ راست اس کا ہدف سے تعلق نہ ہو، شاید، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. کچھ میں تو جانتے ہیں تعلق ہوگا. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی یہ خاص جانور ہے، اس کو کھانا حرام ہے. اب انسانوں نے بھی تحقیقات کی ہیں تو اس بات کا اندازہ لگایا کہ بھئی یہ جو جانور ہے اس کو کھانے سے انسانوں کے اندر خواہشات بڑھتی ہیں، اور شاید خدا تعالیٰ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ اس قسم کا ایک اثر انسان کے اوپر رکھتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی تھا، خدا تعالیٰ نے کسی چیز کو کہا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کا تعلق براہ راست ہدف سے نہیں ہوگا، ان کا تعلق بدن سے ہوگا. مثال کے طور پر کوئی چیز ہمارے بدن کے لیے نقصان دہ تھی، خدا تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ حرام ہے. اب یہ خدا کا نظام عجیب ہے کہ وہ ہماری مصلحت کے لیے ہمیں ہدایت دیتا ہے. اگر ہم اس ہدایت پر چلتے ہیں تو نہ فقط وہ مصلحت پوری ہوتی ہے بلکہ ہدف میں بھی مدد دے دیتا ہے. ہدف میں بھی مدد دے دیتا ہے. ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ ہم کمالات حاصل کریں. اب اگر میں نے فلاں جانور کا گوشت نہیں کھایا تو ایک طرف سے تو میرے بدن کو فائدہ ہوا کہ میں اس نقصان سے بچ گیا. دوسری طرف سے اسی اطاعت کو خداوند متعال نے میری عبادت قرار دے دیا. یہ جو میں نے اس کی اپنی مصلحت کی خاطر اس کی بات مانی، اس کو بھی خداوند متعال نے میری عبادت قرار دے دیا اور اس کے ذریعے سے مجھے ہدف میں بھی مدد دے دی. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ زندگی میں بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن کا براہ راست تعلق ہدف سے نہیں ہے. اب اس کو بالکل صراحت کے ساتھ اگر کہتے ہوئے تو مثال کے طور پر میں کون سی گاڑی استعمال کروں، اس کا تعلق براہ راست تعلق میری زندگی کے ہدف سے ہے کیا؟ بظاہر تو نہیں ہے. جو انسان جانوروں کے اوپر سفر کر رہے تھے، کیا ہدف خلقت کو حاصل کرنے میں سست سے کمزور رہے وہ؟ نہیں. ایسے لوگ تھے جن کو آج تک ہم رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنے ہدف کو بہت اچھا حاصل کیا. تو ٹیکنالوجی وہ پیچھے تھے، وسائل میں وہ پیچھے تھے، لیکن اس کے باوجود ہدف کو حاصل کرنے میں اچھے تھے. اس کا مطلب ہے ان چیزوں کا تعلق براہ راست تعلق ہدف سے نہیں ہے. لیکن دین ہماری ان چیزوں میں بھی مدد دیتا ہے. دین ان چیزوں میں بھی ہماری مدد دینا شروع کر دیتا ہے اور ہماری زندگی کو مجموعی طور پر اپنے دائرے کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ان تمام کے لیے اللہ نے ہم سب کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، طاقتوں اور توانائیوں سے نوازا ہے. ایک صلاحیت کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے دین کی افادیت کو ہم بہت آسانی سے درک کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کوشش کرتا ہوں اس کو جلد از جلد عرض کروں. آج اس سلسلے کا یہاں پہ آخری دن ہے اور انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو کبھی اور توفیق حاصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے شاید اس بات کو دیکھا ہو، دنیا کے اندر
ظاہر ہے جب آپ کسی سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو سسٹم کے اندر ایک ہائرارکی ہوتی ہے، اور اس ہائرارکی کے اندر کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں کام کے اعتبار سے، کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ حکم چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گائیڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ صلاحیتیں ان کے اندر نہ ہوں تو وہ اچھا لیڈ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ان کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ مختلف انسانوں کے مختلف مزاجوں کو سمجھ سکیں، اور مزاجوں کو سمجھتے ہوئے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق کام کر سکیں۔ جس کسی کو چند انسانوں کو لے کے چلنا ہے اس کے اندر اس کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا اگر ہم اشارے کے طور پر دیکھیں تو نبی کے کلام میں موجود ہے کہ فرمایا نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء، یعنی نبی فرما رہے ہیں یہ عادت صرف میری نہیں ہے، تمام انبیاء کی یہ عادت ہے، نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کی عقل کی سطح کے مطابق، اس کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیا صلاحیت ہے؟ یہ صلاحیت وہی صلاحیت ہے کہ لوگوں کو لے کے چلنا ہے، ہر ایک کے مزاج کو سمجھنا ہے، مزاج کو سمجھتے ہوئے ایک اور چیز بھی سمجھنی پڑے گی، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، پھر ہر ایک کی ذہن کی سطح مختلف ہوتی ہے، مزاج بھی مختلف ہے، ذہن کی سطح بھی مختلف ہے، ذہن کی طاقت، ذہن کے اندر کتنی طاقت اور توانائی ہے یہ بھی مختلف ہے۔ اگر ایک انسان کے 3-4 بچے ہوں تو کیا ان بچوں میں اختلاف نہیں ہوتا اس معاملے میں؟ کافی ہوتا ہے، ایک بچہ تیز ہوتا ہے، ایک بچہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، کام کرنے کے اندر کچھ سمجھنے کے اندر تیز ہوتے ہیں، کچھ سلو ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے صلاحیت ہمیں دی ہے، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے بہت اچھے مینیجر بن جائیں، لیکن میں کہوں گا اس سے ایک اور فائدہ اٹھائیں، اور یہ وہ فائدہ ہے جو سب کے لیے ضروری ہے چاہے وہ مینیجر ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ کیا؟ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے امپورٹنٹ کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اپنی کامیابی کے لیے، دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس معاملے میں ہم خود غرض ہیں، پہلے اپنی کامیابی چاہیے۔ اپنی کامیابی کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا اپنے آپ کو کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ میرا ٹاپک دین کی افادیت ہے، آج اس کو ایک پوائنٹ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ میرے اندر ویکنیسز کیا ہیں، میری کمزوریاں کیا ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے سارے کمالات میرے اندر آ گئے ہوں؟ ایک آدمی آ جائے تو بڑی بات ہے، سارے تو کہاں آئیں گے؟ تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں کہ اپنی ویکنیسز کو پکڑنے کی کوشش کروں۔ مثال کے طور پر، اور یہ بالکل پریکٹیکل عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ جتنا جلدی کر سکتے ہیں کام کر لیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں اگر انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، بہت جذباتی، بہت عقل مند اور درمیانی درجے کے، تو میں کہاں پر ہوں؟ اچھا ہر آدمی کہے گا میں وہ درمیان والا ہوں۔ تھوڑا سا لوگوں سے مقایسے میں دیکھ لوں، میں جذباتی زیادہ ہوں، عقل پسند زیادہ ہوں، یا نہیں کسی معاملے میں میں بہت جذباتی ہوں، کسی معاملے میں زیادہ جذباتی نہیں ہوں۔ جج کروں اپنے آپ کو۔ اگر میں یہ سمجھ سکوں کہ میں زیادہ جذباتی آدمی ہوں، زیادہ سوچنے سمجھنے والا آدمی ہوں، اچھا زیادہ سوچنے سمجھنا بری صفت تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو ایک اور سینس میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اس سے کہو یہ کام کرنے کا ہے، ہاں بالکل کرنے کا ہے، کریں، ہاں کرو، ختم کر ڈالا۔ اچھا ابھی سوچا تھا، منصوبہ بنایا تھا اس کا؟ نہیں، بس مجھے لگا کہ کرنے کا ہے، میں نے کر دیا، بعد میں کیا ہوگا؟ اگر قوم بھی یہی کرنے لگے پھر کیا ہوتا ہے؟ 30-40 سال ضائع ہو جاتے ہیں، 1-2 نسلیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے تھوڑی سی جذباتیت ہو گئی، تھوڑا ہاتھ سنبھال کے کام کرتے تو شاید اس سے بہتر ہو جاتا۔ ہم انسان بھی ایسے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جج کرنے کی کوشش کریں، میں کس ٹائپ کا آدمی ہوں، ذرا تیزی سے چل پڑتا ہوں۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سلو چلتے ہیں، اتنا سلو چلتے ہیں اپرچونٹی مس ہو جاتی ہے، جو موقع ہوتا ہے اس پہ کرتے نہیں ہیں، بہت سلو ہوتے ہیں۔
تو میں اپنے آپ کو جج کرنے کی کوشش کروں میں کس ٹائپ کا آدمی ہوں، تھوڑا تیز آدمی ہوں اس معاملے میں، سوچے سمجھے بغیر چل پڑتا ہوں، تھوڑا رک کے چلنے والوں میں سے ہوں، بہت زیادہ سوچتا سمجھتا ہوں، وقت ہی نکل جاتا ہے، یا مثال کے طور پر میں اپنے منصوبوں پر عمل کرنے میں کیسا ہوں، منصوبے بناتا ہی رہتا ہوں، عمل ہی نہیں ہوتے، منصوبے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یا وہ جو منصوبے بناتے ہی نہیں ہیں، ایسا عمل ہی عمل کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سے رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کام یہ اپنی ویکنسز کو پکڑ لیں۔ دوسروں کی باتیں سننے پر میرے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے، دیر میں اثر ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا، اس نے کچھ باتیں کہیں، میں نے کہا لو بھائی مجھے تو آئنسٹائن مل گیا، بڑا زبردست آدمی ملا ہے صاحب، ایسا آدمی ملا۔ 3 دن کے بعد میں اس سے کہتا یار کس احمق کے ہاتھوں پھنس گیا میں۔ تو پہلے دن مجھے آئنسٹائن کیوں لگ رہا تھا یہ، چلو 1 دفعہ غلطی ہو گئی، 2 دفعہ غلطی ہو گئی، بار بار یہی غلطی کیوں ہوتی ہے؟ تو آج جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم، کاموں میں سے ایک کام، آپ کو دین کی افادیت چاہیے اور میں بھی عرض کروں گا دین اس میں مدد کیسے دیتا ہے، کاموں میں سے ایک کام یہ اپنی ویکنسز پہچانیں۔ اچھا یہ جو کمزوریاں پہچاننے کا عمل ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کو دین ہمیں پہلے دن سے بتاتا ہے کہ بھئی یہ رکاوٹ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کو آپ لوگوں نے اوورکم کرنا ہے۔ اچھا جو چیز ہمارے لیے جتنی نقصان دہ ہے نا، خدا اس کو اتنا ہی بڑا حرام کہے گا، جو چیز ہمارے لیے جتنی خطرناک ہوگی خدا اس کو اتنا ہی بڑا شیطان کہے گا۔ اب مثال کے طور پر خدا متعال نے جب شیطان کا واقعہ ہمیں سنایا تو شیطان کی کس صفت نے اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکلوایا؟ غرور، تکبر۔ تو مثال کے طور پر ہمیں علماء اخلاق نے بتایا کہ جس انسان کے اندر غرور و تکبر ہوتا ہے اس کی برزخی شکل شیطان کی ہو جاتی ہے، جانور کی بھی نہیں ہوتی، شیطان کی شکل ہو جاتی ہے۔ شیطان کی شکل کیا ہوتی ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنی ویکنس پہچاننے کی انسان کوشش کرے۔ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ایروگینس ہے، تکبر ہے۔ انسان کے لیے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام اپنے اندر میں میخ نکالنا ہے، اور آسان ترین کام کیا ہے؟ دوسرے کے اندر کیڑے نکالنا۔ انسان کے لیے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے۔ اچھا اگر آپ، مجھے شاید یہ کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن میرے دماغ میں آ گیا، آج کل میں زیادہ تر کوشش کر رہا ہوں جو آ جائے دماغ میں وہ ارزا دیتا ہوں میں آج کل۔ اگر آپ لوگوں سے انٹریکشن زیادہ کریں نا، ہماری طرح ہم لوگوں کو لوگوں سے بہت ملنا پڑتا ہے۔ اب ذرا پڑھتا ہے تھوڑا سا سنگین ہو گیا، ملتے بہت ہیں ہم لوگ، پڑھتا غلط ہے، ملنا ہوتا ہے، اور اس ملنے میں بڑا لطف ہے، بہت لطف آتا ہے۔ بعض اوقات سخت بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بہت سخت بھی ہو جاتا ہے۔ رات 12:30 بجے کوئی کال کر کے کہتا ہے مولانا مثلا اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ وہ مسئلہ کب ہوگا پیش آئے گا؟ جب وہ چاند پہ جائے گا۔ تو آدمی کہتا ہے بیٹا صبح کو ہی پوچھ لیتے یار، رات کو تو چاند پہ نہیں جا رہے تھے نا۔ تو ایسی چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں، وہ تو ہوتی رہتی ہیں۔ خیر اگر آپ ہماری طرح لوگوں سے ملنے جلنے والے ہوں ہر روز، اچھا ایک دفعہ ہوتا ہے ایک ہی کلاس ہے جس سے آپ ملے جا رہے ہیں، مثلا آپ نے ایک دکان کھولی ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں لیکن ایک ہی جیسا گروپ آئے چلا جا رہا ہے، ہر وہ آدمی آ رہا ہے جس کو کپڑا چاہیے، چین نہیں آ رہی اس کے اندر۔ تو اگر آپ ایسے ہوں کہ آپ سے مختلف لوگ ملتے رہیں، ایک ملک کے لوگ، دوسرے ملک کے لوگ، ایک کلاس دوسری کلاس، ایک کلچر دوسرا کلچر، ایک مینٹالٹی تیسری مینٹالٹی، تو پھر آپ کو بڑا لطف آئے گا انسانوں کو دیکھنے میں، اور اس سے زیادہ لطف اس وقت آئے گا جب ان کے ذریعے سے آپ خود سیکھنے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ ایک آدمی سے ملے، اس کے اندر آپ کو ایک خوبی نظر آئی، اور آپ کے ذہن میں ایک کاش آئے کہ کاش یہ خوبی میرے اندر ہوتی، اور آپ ایک انسان سے ملے اور اس کے اندر ایک پرابلم نظر آئی اور آپ نے کہا کہ خدا نہ کرے یہ کہیں میرے اندر نہ ہو۔ تو سب سے امپورٹنٹ کام یہ کر لیجئے، میرا اپنے خیال ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ویکنسز کو پکڑ لیں۔ اچھا میں نے عرض کیا یہ کام دنیا کا سخت ترین کام ہے، اور اس کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، شیطان کی حرکت ہے ایروگنس، غرور، تکبر۔
یہ جو ذات کے اندر کا غرور ہوتا ہے یہ اپنی برائی ڈھونڈنے نہیں دیتا. اچھا دوسرے کی برائیاں تو بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں بات کو بالکل ایکسٹریم پہ لے جاتے ہوئے، یہ جو سعودی عرب کے شہزادے نے حرکت کی، بادشاہ نے حرکت کی، امریکی صدر، سعودی عرب کا بادشاہ اور وہ مصر کا ڈکٹیٹر تینوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے حرکتیں کر رہے ہیں، کتنا برا لگا سب کو. کافی لوگوں کو برا لگا، ان کے اپنے لوگوں کو بھی برا لگا کہ بھئی یہ کیا کر دیا. اگر میں آپ سے کہوں ایک سطح پہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ایک لیول پہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہے اچھی نہیں لگے گی کسی کو بھی کہ بھئی یہ کیسے بات ہوئی، وہ تو دشمن ہے، وہی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم کہاں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایک لیول پہ کر رہے ہیں. اب اس کو ذرا سا ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی واقعاً ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ ہم بھی کسی لیول کے اوپر کوئی غلطی کر رہے ہوں گے. وہ اپنے لیول پہ غلطی کر رہے ہیں، ہم اپنے لیول پہ غلطی کر رہے ہیں. وہ اپنے لیول پر حجت خدا سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے لیول پر حجت خدا کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اتنے بدبخت نہیں ہیں کہ لڑنے کی طرف جائیں، لیکن ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئیڈیا کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ بہت سخت کام ہوتا ہے اپنی غلطی کو پکڑنا، واقعاً بہت سخت کام ہے. اور ایک مسئلہ تو یہ کہ اب میں اس کے اوپر اور وقت نہ لگاؤں، پہلا کام تو آپ یہ کریں، میں اور آپ یہ کریں کہ اپنی غلطیوں کو پکڑیں، اس میں اپنے مخلص دوستوں سے بھی مدد لیں، نزدیکی لوگوں سے جو باخبر ہوں ان سے مدد لیں کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے. خود سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خود جائزہ لیں، کیونکہ آج کل کوئی کسی کی مشکل بتاتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بتائے گا بعد میں ہوگا کیا. ظاہر سامنے والا توضیحات دے گا کہ نہیں میرے اندر یہ غلطی نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے، اس کے بعد وہ یاد رکھے گا کہ اس کے دماغ میں میرے بارے میں غلط فہمی آ گئی ہے. اور تقریباً 70-80% آئیڈیا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، کوئی مجھے کہے گا میں سب سے پہلے یہ سوچوں گا یہ غلط سمجھ رہا ہے، میرے اندر یہ خرابی نہیں ہوگی. تو پہلا کام تو یہ کر لیں. دوسرا کام یہ کر لیں کہ اب اس خرابی کے اوپر تھوڑا محنت کریں. اچھا یہ خرابی ایک نہیں ہوگی، اگر ہم اتنے خوش قسمت ہوتے کہ ہم میں ایک خرابی ہوتی، 1-2 خرابیاں تو ویسے ہی چھپ جاتی ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. فرماتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو خدا صغیرہ کو خود ہی معاف کر دے گا. اتنے دروازے تو اس نے ویسے ہی کھولے ہوئے تھے، اگر چھوٹی موٹی خرابیاں ہوتی نا تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہوتا. یہ کہ معاملہ ابھی صحیح نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ خرابیاں چھوٹی موٹی نہیں ہوں گی، تھوڑی سی گہری ہوں گی. تو پہلے تو اس کو ایک سے زیادہ خرابیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ بھائی پرابلمز ہیں کہاں کہاں. اس کے بعد ایک اور کام یہ کریں کہ اس میں روٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے دین کیسے مدد دیتا ہے. دین نے سب سے پہلے تو کیا کیا کہ خرابیاں ڈھونڈنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی یعنی ایروگنس، تکبر، غرور، اس کا خاتمہ کیا. کہا بھائی غرور جس کے دل میں آ گیا اس کو اللہ کی بندگی نہیں ملے گی. تو غرور کے سارے چیپٹرز کو، تکبر کے سارے چیپٹرز کو خدا متعال نے رگڑ دیا. کہا یہ اگر کسی نے دکھایا تو اس کو عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے اپنی ذات سے جو اخلاق تواضع اور انکساری میں دکھائے اس کے ہوتے ہوئے کیا حجت باقی رہ گئی. نہ زندگی کے رہن سہن کے معاملے میں، نہ لوگوں سے ملنے جلنے کے معاملے میں، سرداری اور ریاست کے معاملے میں کوئی چیپٹر ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کے رسول نے بیان نہ دیا ہو تکبر اور غرور کے خلاف. مستحبات بھی ایسے رکھے، سوار شخص پیادہ شخص کو سلام کرے گا. اب آپ کسی گیٹ کے سامنے سے گزر رہے ہو، وہاں گارڈ کھڑا، آپ اس کو سلام ماریں تو ویسے ہی بیچارہ پریشان ہو کے دیکھنے لگتا ہے یار یہ ہوا کیا، کوئی مسئلہ ہو گیا شاید، کیوں اس نے سلام کیا. اللہ کے رسول نے اس طرح نظام بنایا کہ بھائی کوئی تکبر کسی کے دماغ کے اندر نہ آئے. تو دین نے پہلے تو ہمیں یہاں مدد دے دی، پھر اس کے بعد دین کیا کرتا ہے؟ دین کیا کرتا ہے کہ ہمیں اخلاقی اصول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ان اخلاقی اصولوں پر تم اپنی ذات کا جائزہ لیتے رہو. اچھا اب تھوڑا سا میں امپلیمنٹ کرنے کے فیز میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور سیریسلی پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میری غلطی مجھے بتائیں تو مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ بھائی کوئی میری غلطی مجھے بتائے تو پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا، کیونکہ میری انانیت پہ ضرب لگے گی، میری خود پسندی کے اوپر ایک ضرب لگے گی، تو پہلے تو مجھے غصہ آئے گا۔ اچھا دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میری غلطی مجھے بتائیں تو مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ جتنی یہ تعداد کم ہے میری مصیبت زیادہ ہے، جتنی یہ تعداد کم ہے میری مصیبت بڑھ گئی۔ کیوں؟ میری اصلاح کا چانس کم ہو گیا۔ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے بتائے کہ میری غلطی کیا ہے، میں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ جو مجھے بتائے گا میں ناراض ہوں گا، جو مجھے بتائے گا میں اس کا انکار کروں گا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اچھا کسی سے یہ کہہ کے لڑوں گا، یہ مجھے بتا رہا ہے، اس نے اپنی شکل دیکھی آئینے میں، 25 ایپ تو مجھے بتائیں اس کے، ایک اور مجھے بتائے گا کہ ابے وہ جاہل آیا مجھے کچھ سکھانے کے لیے۔ کسی کو جاہل بولوں گا، کسی کو فقیر بولوں گا، کسی کو کچھ بولوں گا۔ اصول کیا ہے؟ سننی نہیں ہے، سننی نہیں ہے۔ ارے بھائی جب تم سنو گے ہی نہیں، جب میں سنوں گا ہی نہیں تو میری اصلاح کیسے ہوگی؟ سامنے والا زیادہ سے زیادہ ایک گناہ کر رہا ہوگا نا کہ میرے اندر کیڑے نکال رہا ہوگا، لیکن اگر میں اس کی سن لوں اور یہ صحیح کہہ رہا ہوا تو اس نے میرے حق میں کتنی اچھائی کر دی، یہ میں نہیں مانوں گا۔ تو پہلا کام یہ ہو گیا، اصولی کام، بہترین اصولی کام ماہ رمضان کے اندر، ابتدائے ماہ رمضان کے اندر ہے۔ ابھی پہلا عشرہ بھی بحمد اللہ جاری ہے، کافی دن باقی ہیں اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے کہ میں اور آپ بیٹھ جائیں شب قدر سے پہلے اپنی کمزوریوں کو اچھی طرح سے لسٹ کر لیں۔ بہت معذرت کے ساتھ برائیوں کا ذکر کرنا بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات پوائنٹ آؤٹ کرنے کی خاطر شاید میری آنکھوں میں شہوت ابھی باقی ہے، نظر پڑ جاتی ہے، شاید دولت کی محبت میرے دلوں سے ابھی نکلی نہیں ہے، دولت دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہوں، شاید خدا کے خوف سے زیادہ دنیا کا خوف میرے اوپر طاری ہے، اللہ کا خوف مجھے اتنا تنگ نہیں کرتا جتنا بندوں کا خوف تنگ کرتا ہے۔ ڈھونڈوں اپنی بیماریوں کو اندر اندر کریت کے، اس کو لسٹ کر لوں۔ اچھا اس میں ایک چیز بہت مدد دے سکتی ہے، دین اس کو کہتا ہے، دین اصلاح کرتا ہے۔ دین کی افادیت کیا ہے؟ دین نے غرور اور تکبر کا دروازہ بند کیا۔ دین کی افادیت کیا ہے؟ دین نے کہا ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، یہ دین نے کیا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ کام ہے، کاش میں اور آپ اس کے ماہر ہو جائیں نا تو پھر ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ عجیب سا پوائنٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، البتہ اس کا ایک غلط طریقہ بھی ہے، اس کو بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ پوائنٹ یہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا غلط پرسیپشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں، چلیے میں پہلے غلط والے کو عرض کر دیتا ہوں۔ جب میں کالج میں تھا تو اس وقت سے لے کر کئی سالوں تک، حتیٰ جب ایران چلا گیا تھا کئی سال تک، میرے ساتھ ایک مشکل، اور وہ مشکل یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوتا تھا زیادہ تر یہ سوچتا رہتا تھا لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ مثلا کوئی کپڑا پہننا ہے تو میرے دماغ میں یہ آتا رہتا تھا جب میں یہ کپڑے پہنوں گا تو لوگ کیا دیکھیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ اور ایک حد تک یہ فکر اچھی ہے، اسلام نے اسے قبول کیا ہے۔ مثلا اسلام کہتا ہے بھئی لباس شہرت مت پہنو، ایسا لباس نہیں پہنو کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں بھئی کیا پہن لیا۔ مثلا آپ کراچی میں گھوم رہے ہیں اور آپ نے مثال کے طور پر انگولا کا لباس پہن لیا، تو اب ظاہر اب انگولے لگیں گے بالکل ہی کہ بھئی یہ کون آ گئے ہم۔ اب آپ کہیں واقعاً افریقن کنٹری انگولا میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ آپ ان کا لباس پہنیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لباس شہرت نہیں ہے، نہ وہ لباس نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں کم ہے یا گھٹیا ہے، نعوذ باللہ نہیں، ان کا لباس ہے، اچھا لباس ہے، ان کے لیے اچھا ہے۔ یہاں آپ پہنیں گے تو مسئلہ بن جائے گا،
یہاں آپ ویسے ہی رہیں جیسے نارملی لوگ رہتے ہیں، ویسے رہیے. اتنے کو تو اسلام قبول کرتا ہے. لیکن اب میں لباس پہنوں اور لباس پہن کے سوچوں اس کو بھی تو پتہ چلے کہ میں کون ہوں. ہاں یہ تھوڑی گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی کمفرٹ کو دیکھیے، آپ اپنے آرام کو دیکھیے، آپ اپنے سکون کو دیکھیے. لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو طے کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ تو ہو گیا منفی سائڈ، اس میں ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. بھائی لوگوں کو اہمیت بھی دینی ہے. مثال کے طور پر اہمیت کیسے دینی ہے؟ بہت سادہ سی بات. اس معاملے میں ایک حد تک ویسٹ میں لوگوں نے بہت محنت کی ہے. البتہ ان کے اندر ایک عجیب ٹائپ کی، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایک عجیب ٹائپ کی منافقت ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے اس چیپٹر کے اوپر بہت محنت کی ہے. کس چیپٹر کے اوپر؟ مثلا اگر وہ چل رہا ہے تو اس کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے مسلسل یہ سوچنا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ کوئی مشکل نہ بنا رہے ہوں. اس میں ایک منافقت بھی آتی ہے جو میں بعد میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یا نہیں کہوں گا تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو یہ سکھایا گیا کہ بھائی آپ نے جو حرکت بھی کرنی ہے آس پاس کو سوچنا ہے. تو مثال کے طور پر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں پہ میوزک سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ذرا سوچنا ہے کہ برابر والے کو آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے. آپ اپنے گھر میں کچھ جلانا چاہتے ہیں، کوڑا ہی چاہے جلانا چاہتے ہو، بالآخر دھواں تو سب کے پاس جائے گا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. نہیں سوچیں گے تو وہ شکایت بھی کرے گا. لیکن پہلی ذمہ داری بغیر شکایت کے آپ کی ہے کہ آپ سوچیں. ڈرائیونگ میں بھی ایسا ہی ہے. آپ ہر جگہ گاڑی نہیں کھڑی کریں، قانون کے بھی خلاف ہے، جرمانہ بھی ہوگا. نہیں بھی ہو کم سے کم آپ خیال کریں پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ چیپٹر ہم لوگوں کی آبادیوں میں بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے. اچھا ہم لوگ اس معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی باتوں تک نہیں سمجھ پاتے دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، مسلسل اپنے کو آپ کو کہوں گا. ہم لوگ کے ساتھ ہے یہ مشکل. تو مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایک بات کہی، میں نے ایک دم ایک ریاکشن دے دیا، جس کو کہتے ہیں منہ پھٹ ایک دم بول دیا. اچھا مجھے احساس نہیں کہ میرے جواب سے آپ کے دل پہ کیا گزری ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. جو بھی کام کریں اس بات کا ضرور اندازہ لگائیں کہ بھئی دوسرے کے اوپر کیا گزر گئی. اس کو اتنا بھی نہ کریں جیسے میں نے مثال میں کہا میں ہر لباس پہنتے وقت سوچ رہا ہوں دوسرا کیا سوچ رہا ہے، دوسرا کیا سوچ رہا ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ غلط بات تھی. لیکن ایک پازیٹیو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ دوسروں کا خیال کریں. اتنے دین اسلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں، اور رسالت الحقوق نام کر کے اس زمانے میں ہمارے ائمہ نے ہمیں حقوق اور رائٹس کے بارے میں بتایا جب دنیا رائٹس پہچانتی نہیں تھی. لیکن بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو گئی کہ جہاں دین کی دوسری تعلیمات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں آئی، اور ہمارے معاشرے جو تھے وہ اس سے بہت دور رہ گئے. اب چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کی خاطر، نہ دین کی دنیا کی خاطر اور بندوں کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر اس بات کو سوچنا شروع کر دیں کہ میرے ساتھ والوں پہ کیا گزر رہی ہے. یقین مانیے ایک تو یہ کہ آپ کے تعلقات انسانوں سے بہت بہتر ہو جائیں گے. شروع میں تھوڑا رگڑنا پڑے گا. وہ کیوں؟ آپ 25 سال کے بعد سوچنا شروع کریں گے کہ دوسروں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ ابھی بھی نہیں سوچ پائے گا. شروع میں تو تھوڑا رگڑنا پڑے گا، لیکن بعد میں زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. کب زندگی اچھی ہو جائے گی؟ جب آپ اس کی خاطر نہیں کر رہے ہوں گے، اپنے سٹینڈرڈ کی خاطر کر رہے ہوں گے. اپنی زندگی کے لیے سٹینڈرڈز بنائیں، بہترین کام، بجائے یہ کہ ریسیپروکل ہو، وہ یہ کرے تو میں یہ کروں گا. نہیں، یہ مت کریں. قرآن کریم نے اتنا اچھا ایک قانون ہمیں دیا ہے، فرمایا اپنے درمیان فضیلت کو مت بھلانا، فضل اور فضیلت کو مت بھلانا. مثال کے طور پر آپ نے مجھے 100 روپے دیے، میں آپ کو 1 سال کے بعد پیسے واپس کر رہا ہوں 100 روپے. انصافاً 1 سال میں پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے کم ہو جاتی ہے. اچھا اگر آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے تو وہ ہو جائے گا سود. تو اب آپ اپنی دین کی تعلیمات کی روشنی میں، اپنی شرافت میں مجھ سے وہ مانگ بھی نہیں رہے. لیکن کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو 100 روپے واپس نہیں کر رہا ہوں، پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے.
تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خود سے تھوڑا بڑھا کے نہیں دے دینا چاہیے. صحیح ہے ایگریمنٹ کے اندر نہیں لکھا تھا, لیکن کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس آدمی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے؟ ڈیمانڈ کرے گا تو سود ہو جائے گا, پھر مسئلہ ہو جائے گا اس بیچارے کے لیے, لیکن کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو بھئی خود سے کچھ سوچو. کاش ہم لوگ اس مینٹالٹی سے سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں اپنی لائف کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنانا ہے, اس اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آئیں گے. اب میری اس بات کو سن کے پتہ نہیں کوئی کہیں سے کیا بولے گا, مولانا نے تو سود کو ہی جائز قرار دے دیا, پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کو تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ اور میں اپنے تعلقات کے درمیان دوسرے کا اتنا خیال رکھیں کہ اس کے حق کو پامال نہ ہونے دیں کسی طریقے سے. اس سے ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی بہتریاں آئیں گی, اور یہیں پر ہمارا خدا کی خاطر صبر بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, بہت مشہور واقعہ ہے امام خمینی کا, اس میں بیان کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے لوگوں کی شخصیتوں کی زندگی ہوتی ہے, اس کی زندگی کی ڈیٹیلز ہمیں زیادہ تر پتہ نہیں ہوتی, ہمیں تو ان کی جو پبلک لائف ہوتی ہے وہ پتہ ہوتی ہے, ان کی پرائیویٹ لائف پتہ نہیں ہوتی. لیکن مثلا امام خمینی کے لیے مشہور ہے, اور پتہ نہیں کتنی دفعہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں, پڑھ چکا ہوں, کہ اس میں لکھا کہ جناب علی جب وہ نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کوئی اٹھے یا نہیں اٹھے وہ جوتے نہیں پہنتے تھے کہ کہیں جوتوں کی ٹھک ٹھک سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے. اور جب وضو کرنے جاتے تھے تو جس واش بیسن کے اوپر وضو کر رہے ہوتے تھے, مثلا شاید کچن کے اندر جا کے وضو کرتے تھے یا کہاں پہ, تو وہ اسٹیل کا تھا, تو اس کے اوپر پانی گرنے کی آواز آتی تھی, تو وضو سے پہلے نیچے اسفنج رکھ دیا کرتے تھے تاکہ پانی گرنے کی آواز گونجے نہیں. لائٹ نہیں جلاتے تھے, ایک ٹارچ لے کے چلتے تھے کہ بھئی میں نے لائٹ جلائی تو پتہ نہیں کسی کی آنکھ نہ کھل جائے. کاش ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں, دوسروں کا بھی تو سوچیں تھوڑا سا. یہ بیچارے جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, اب وہ اندر کوڑ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کی کمر کی ریکارڈنگ کرنے تھوڑی آیا تھا یہاں پہ, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بس ہم لوگ بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں, مثلا میں باتیں کرتے کرتے مائک کو یوں کر دوں گا, اب وہ کہے گا ارے بھائی کیا کر دیا انہوں نے, میرے چہرے اور اس کے درمیان مائک آ گیا ہے, بھائی ساری ریکارڈنگ مائک کی ہو رہی ہے. تو بھئی تھوڑا خیال کریں کہ بھئی کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امام خمینی بہت محنت کرتے تھے بیچارے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ کرتے تھے کہ بھئی کسی کا دل نہ دکھ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے ساتھ نہ ہو جائے. میں نے کہا اس کی ایک نیگیٹو پکچر بھی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے, میری گاڑی ایسے ہونا چاہیے, میرا جوتا ایسا ہونا چاہیے, میرے کپڑے ایسا ہونا چاہیے. نہیں, اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں دل رکھنے کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا ایک واقعہ ہے, میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کے ان کو پرائیویٹ لائف کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہے چیزیں, کچھ پتہ چل جاتی ہیں. تو مثلا ایک واقعہ شاید ان کی زوجہ نے بتایا, اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کوئی سوپ بنایا, اور وہ سوپ جو ہے بڑی محنت سے بنایا. وہ سوپ لے کر بیٹھ گئیں کھلانے کے لیے, اور وہ اتنے شوق سے لے کر آئیں کہ امام خمینی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ تعریف سننا چاہ رہی ہیں کہ میں تھوڑی سی تعریف کروں. اچھا, مرد جو ہے وہ تعریف کرنے کے معاملے میں کیا کوئی کنجوس اتنا کنجوس ہوگا جو مرد کنجوس ہوتا ہے تعریف کرنے کے معاملے میں. تو میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے, آپ لوگ نا امید ہو جائیے. یہ سارے مرد ایک جیسے, ان کے اندر جذبہ نہیں ہے تعریف کرنے کا. تو وہ بیچاری آئیں, انہوں نے سوپ بنایا, انہوں نے رکھا, اب امام خمینی سے توقع تھی کہ وہ تعریف کریں گے. اچھا, امام خمینی تو ظاہر ہے وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں اپنے کام کے, ان کو دل رکھنا آتا ہے. وہ جیسے ہی انہوں نے رکھا, انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی کہ سوپ تو بڑا مزیدار لگ رہا ہے, اور اس کی خوشبو ایسی لگ رہی ہے ویسی لگ رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی لیجیے, انہوں نے اپنے پیالے میں ڈالا, اس کو چکھا, کہنے کہ بڑا زبردست سوپ ہے. پانی مل جاتا تھوڑا سا. اچھا, ان کی عادت تھی, کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو, عادت تھی کبھی حکم نہیں دیتے تھے. حتیٰ اپنے بچوں سے نہیں کہتے تھے بیٹا پانی لا کے دے دو, یہ نہیں کہتے تھے. نیچے بیٹھے ہوتے تھے, اوپر والی منزل میں لائٹ جلی ہوتی تھی, خود جاتے تھے لائٹ بند کر کے نیچے آ جاتے تھے. بہت خیال رکھتے تھے اس معاملے میں, حکم نہیں دیتے تھے. اتنے عجیب تھے خیال رکھنے کے معاملے میں. ابھی یہ دسترخوان والا واقعہ بھی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ کہیں پہرا دے رہے تھے کچھ پاسدار ان کے گھر کے اوپر. خیال کرنا چاہیے واقعا, کاش یہ عادتیں ہم لوگوں کے اندر آ جائیں کسی طریقے سے. ان کا گھر تھا, ظاہر ہے ہائیلی سینسیٹیو جگہ تھی, پورے ایران میں اس سے زیادہ سینسیٹیو جگہ کیا ہوگی.
وہاں پہ پاسدار وغیرہ پہرے دے رہے تھے، تو بہت سخت گرمی کا ٹائم تھا، شاید ایسی کوئی ٹائم ہوگا. وہ جناب علی ایک بیچارہ تھا اوپر لٹکا ہوا تھا پہرا دینے کے لیے، اوپر کسی فلور کے اوپر، وہاں پہ پانی وانی کچھ نہیں تھا. اب اس بیچارے کو پیاس لگ رہی تھی، تو اس نے نیچے آواز دی کہ پانی دے دو مجھے پیاس لگ رہی ہے. اب اتفاق یہ تھا کہ کوئی نیچے سننے والا نہیں تھا، یا کوئی سن رہا تھا تو اگنور کر رہا تھا کہ جب تیری باری ختم ہو تو نیچے آ کے پی لینا، ہم کیوں پہنچائیں اوپر. تو بندہ خدا نے دیکھا امام خمینی ایک ٹرے میں جگہ گلاس رکھ کے اس کے پاس لیا، کہیں گے بیٹا پانی پی لو. پریشان ہو گیا کہ ہاں صاحب آپ کہنے گے اگر تھک گئے تو تھوڑی دیر میں پہرا دے دوں. پہرا تو میں آپ ہی کے لیے دے رہا ہوں، اور کون ہے. یہ لوگ اتنا خیال کرتے تھے چیزوں کا. اچھا کیا یہ ریاکاری میں کر رہے ہوں گے؟ زندگی بھر خدا کے لیے گزارنے والا اس معاملے میں ریاکاری کرے گا؟ کہاں ریاکاری کرتے ہیں یہ لوگ جو کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں. اتنا خیال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. کاش ہم لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی آ جائے نا، زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری بھی اور ہمارے ساتھ والوں کی بھی. تو وہ جناب علی ان کی جو زوجہ تھیں، انہوں نے ان سے کہنے کے پانی مل جائے گا. پانی اگر ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کے گئیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پانی چاہیے ان کو، فوراً اٹھ کے گئیں پانی لینے کے لیے. اچھا سوپ میں نمک بالکل نہیں تھا. مردوں کی تو برائی کر لیا، عورتوں کی برائی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے بھیا صاحب بات. نمک بالکل نہیں تھا. وہ گئیں، جیسے ہی وہ گئیں فوراً انہوں نے نمک ڈالنا شروع کیا. اچھا وہ بھی اپنے پیالے میں نکال چکی تھیں، یہ بھی اپنے پیالے میں نکال چکے تھے. اتنے ہوشیار اپنے ذہن کے اندر، ظاہر وہ اسٹیٹ مین تھے، فوراً ان کے پیالے میں ڈالنا شروع کیا. پہلے ان کے پیالے میں ڈالا، اگر میں ہوتا تو پہلے اپنے پیالے میں ڈال لیتا. پہلے ان کے پیالے میں ڈالا. اچھا نمک دانی کے سوراخ چھوٹے تھے، وہ جتنی دیر میں ان کے میں ڈالتے وہ پانی لے کے آ گئی، فوراً رکھ دیا نمک دان. اب بیٹھ گئے، انہوں نے سوپ پیا بالکل نارمل کیونکہ نمک ڈل چکا تھا، اور یہ پورا سوپ پی گئے اور یہ بول کے نہیں اس میں نمک نہیں ہے، اور نمک دانی سے نمک نہیں ڈالا. اتنی ہوشیاری دکھائی. کاش ہمارے اندر 10% آ جائے، تھوڑا سا آ جائے، تھوڑا سا خیال رکھنے. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، قطعاً اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کاش میرے اندر، آپ جیسے آپ کے اندر، میرے اندر، ہم لوگوں کے اندر یہ خیال رکھنے کی طاقت آ جائے. زندگی آسان ہو جائے گی، اتنی محبت آمیز زندگی رہے گی ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کی جنت یہیں بن جائے گی. یہ جو میں جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ہماری جنت یہیں بن جائے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ جنت یہیں کہیں بنتی ہے، لگ رہا ہے مجھے کم سے کم ایسا. سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 6 میں بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. سورہ انعام آیت نمبر 6 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم سے پہلے والی قوموں کو وہ طاقتیں دیں جو تمہیں نہیں دی ہیں. ہم نے ان کے لیے آسمان کو گردش میں قرار دیا اور ان کے لیے ایسی نہریں قرار دیں جو نیچے بہتی تھیں. اچھا یہ جملہ تو جنت کا ہے. تجری من تحتها الانہار. خدا نے کہا ہم نے تم سے پہلی قوموں کو وہ طاقتیں دیں جو تمہیں نہیں دی، اور ان کے لیے کیا دیا؟ ہم نے ان کے لیے آسمان گردش میں گھمایا. یہ تو استغفار کا نتیجہ تھا. اور ہم نے ان کے لیے ایسی نہریں بہائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں. یہ تو جنت کا تذکرہ ہے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے تم سے پہلے والی قوموں کو یہ سب بھی دیا ہے، اس کے بعد ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے. تو یہ جو تجری من تحت الانہار ہے، یہ تو جنت کا تذکرہ تھا. جنت کے تذکرے میں خدا بار بار فرماتا ہے تجری من تحت الانہار. یہ تو خدا کہہ رہا ہے ہم نے پچھلی قوموں کو دیا ہے. اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ جنت بھی زمینوں میں کہیں بن سکتی ہے، پاسبلٹی تو رکھنی پڑے گی. یہ جنتیں کیسے بن سکتی ہیں؟ اس کا بہت آسان راستہ یہ ہے کہ اگر بندہ جنتی بن جائے تو زمین پہ بھی جنتی ہی رہے گا. پھر ہم نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ ہم دوزخی ہوتے ہوئے جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بجائے کہ ہم جنتوں کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جنتی بنا دیں، خدا یہیں جنت بنائے گا.
یہی جنت بنا دے گا۔ البتہ جنت بھی ہے یقیناً، خداوند متعال نے وعدے کیے ہیں، ظاہر ہے، فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، جو تمہارا دل چاہے وہ اس کے اندر ہوگا، جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے وہ اس کے اندر ہوگا۔ جنتیں تو ہیں، لیکن اگر ہم جنتی ہوں تو جنت تو یہیں بن جائے گی۔ اب جنتی بننے کے لیے میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ کا بڑا وقت دیا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ بھائی اپنی کمزوریوں کو پہچاننا چاہیے، اور ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ میں اپنی کمزوریوں کو پہچانوں۔ مثلا کن کمزوریوں کو پہچاننے کی کوشش کروں، تھوڑا سا میں لسٹ کر دوں 2-4 کو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں زندگی کے ہدف کو پورا کرنے میں کتنا سیریس ہوں، آیا میں نے اس الہی ہدف کو اب تک سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے جو خدا نے میرے لیے قرار دیا۔ اس ہدف کو اگر میں نے نہیں سمجھا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے، اگر سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے میرا کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے، یا میں اس کو ایسے ہی لے رہا ہوں۔ آئے میرا سیریس کنسرن ہے یا نہیں ہے، کیریئر میرا سیریس کنسرن ہے، اولاد میرا سیریس کنسرن ہے، اللہ کا ہدف پورا ہونا یہ سیریس کنسرن ہے میرے لیے یا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے خدا کا ہدف پورا ہونا اہم نہیں ہے، جنت میں جانا زیادہ اہم ہے۔ ہدف پورا ہو یا نہ ہو میں جنت میں چلا جاؤں، نہیں، ہمارے لیے خدا کا ہدف پورا ہونا اہم ہونا چاہیے تھا۔ میری خلقت کا ایک ہدف ہے، صرف جنت میں جانا نہیں ہے۔ وہ تو مولا نے فرمایا کہ جب تم اپنے نفس کو بیچنے ہی لگو تو جنت سے کم قیمت مت لگا دینا۔ جنت تو سب سے چھوٹا ایک مقابلہ ہے اس نفس کے مقابلے میں، نفس کی قیمت بہت زیادہ رکھی ہے خدا نے تعالیٰ۔ تو میں اپنے اندر چیک کروں کہ بھائی اللہ کے ہدف کو میں نے پہچانا یا نہیں پہچانا، اس ہدف کے لیے میری توجہ کتنی ہے، اس کے اوپر میرا منصوبہ کتنا ہے، اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے اپنی اخلاقی تربیت کی یا نہیں کی، اخلاقی تربیت کرنے کے اندر میں اپنی ویکنیسز کو دیکھوں کہ بھائی دنیا سے جو میری محبت ہے وہ کتنی ہے، اتنی ہے جتنی خدا چاہتا ہے یا نہیں، معاملہ خراب ہوا ہے۔ میرا اپنی شہوات کے اوپر، خواہشات نفسانیہ کے اوپر کنٹرول کتنا ہوا، اتنا ہو گیا جتنا ایک قابل قدر کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں، یوں ہی چل رہا ہے کٹی پتنگ، کبھی ادھر لڑک گئی کبھی ادھر لڑک گئی۔ دل کے اندر خوف کتنا ہے، خدا کا ہی ہے یا سب کا ہے، کس کس چیز کا خوف ہے، روزی روزگار کا خوف بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، بندوں کا خوف بھی ہے، یہ صحیح ہے۔ خود پسندی کتنی ہے، انانیت کتنی ہے، ان سب چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ صادق ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، میری صداقت کتنی ہے، آیا میں اللہ کی بارگاہ میں صادق کہلاؤں گا، میری امانت داری کتنی ہے، آیا خدا کا نظام مجھے امین کہے گا، بندوں کے کہے گا تو اعتبار نہیں ہے نا۔ بندوں کے نزدیک تو چیس مینہٹن بہت امین بینک ہے، لٹیرا ہے، وہ لٹیروں کو بھی امین کہہ دیتے ہیں، کیا وہ تو ان کا معیار تو بہت سادہ سا ہے، اگر چور چوری کا مال بھی صحیح طریقے سے دے دے تو اچھا آدمی ہے۔ لوگوں کا معیار تو بہت خراب ہے اس معاملے کے اندر۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا خدا کا نظام ہمیں صادق کہے گا، خدا کا نظام ہمیں امین کہے گا۔ ان سب چیزوں کو ڈھونڈ لیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی، اور اس پوائنٹ کے اوپر کافی وقت لگایا، وہ یہ کہ دوسروں کا خیال کرنا سیکھ لیں۔ اچھا یہ دوسرے کون ہونے چاہیے؟ مثلا میں آیت اللہ بہجت سے ملوں تو ان کا خیال کروں، کون احمق ہے جو ان کا خیال نہیں کرے گا؟ میں آیت اللہ بہجت سے ملنے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے چوکیدار سے ملنے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اپنے گھر کے چوکیدار کو دیکھوں، اس کی مشکل کو سمجھ رہا ہوں، اپنے خاندان کے کمزور بندوں کی مشکلات کو سمجھ رہا ہوں۔ اچھا اب میرے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے میں اداروں کو مالی تعاون کروں، یہ تعاون کروں، وہ تعاون کروں، اور وہ بینر کے اوپر لکھیں فلاں صاحب کے مالی تعاون سے یہ کام ہوا، اور میرے اپنے خاندان کے اندر ایک بیوہ، ایک یتیم مصیبت میں پڑا ہوا ہے، میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ کون سا بینر لگائے گا میرے لیے؟ وہ کہاں بینر لگا رہا ہے؟ فلاں ادارے کو دیتا ہوں تو موٹی سی ایک رسید تو آتی ہے کم از کم، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔
تو مجھے دیکھنا پڑے گا میں دینے میں سچا ہوں کیا، مخلص ہوں کیا۔ عزیزان محترم، ایک کرٹیکل انالیسس ہمیں اپنا کرنا ہوگا، کرٹیکل انالیسس ہر چیز میں۔ اگر کیڑے نکالنے کی عادت ہے نا تو کاش میں اپنے اوپر کیڑے نکالنے کا ماہر ہوتا۔ اگر کسی کو منمیخ نکال کر ہی مزہ آتا ہے نا تو اپنے اوپر نکالے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیڑے نکالے اپنے اندر نکالے، پھر اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، چونکہ ہم لوگ، میں نے عرض کیا، شاید کہیں پہ عرض کیا کہ ہم لوگ تو معتدل لوگ نہیں ہیں نا، الٹے ہاتھ کی سیدھی غلطی کو صحیح کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ ایک غلطی کر دیتے ہیں۔ تو اب میں نے اتنی ساری بمباری کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا خدا سے نا امید ہو جائیں؟ نہیں نہیں، 100 گناہ کر کے بھی آؤں گا تو قبول کرے گا۔ اتنا کر لوں کہ یہ کہہ دوں کہ میں نے غلط تھا، اور پھر غلطی کو ختم کرنے کا ارادہ کروں۔ خدا متعال کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ شاید میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا ہمارے اعمال میں اتنی طاقت ہے؟ چند رکعت نماز تو ہم نے شاید زندگی میں کبھی ایک بھی پوری توجہ سے نہ پڑھی ہو۔ کسی بھی عمل کو جانچنے کی کوشش کریں، پرکھنے کی کوشش کریں، 2-4 پرابلمز نکل ہی آئیں گی ہر کام کے اندر۔ ہمیں بس ہے کیا؟ تب ہمیں مولا کا وہ فرمان نظر آتا ہے جس میں فرماتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہے، اعتراف کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک۔ اور یہ اعتراف بھی اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہے، تو ہمارے پاس تو واقعہ ایک ہی چیز ہے کہ خدایا یہ قبول ہے کہ تو نے ہمیں ذمہ دار کیا تھا، یہ قبول ہے کہ ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے، حجت تیرے لیے، قبول ہے کہ ہم نے غلطیاں کی، اصلاح کی کوشش کر لوں، جتنی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہوں کر ڈالوں، اپنے اب بالکل سمری کے اندر 3 پوائنٹس، اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کروں، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، رونا، استغفار، یہ ساری باتیں، اللہ کے دین کے کام آ جاؤں، اللہ کے بندوں کے کام آ جاؤں، بس یہ پورا ایجنڈا ہے۔ خدا سے تعلق اچھا ہو، اللہ کے دین کے کام آؤں، آیت اللہ مرشی نجفی اور وہ قصائی والا واقعہ، جہاں موقع ملے اللہ کے دین کے کام آ جاؤں، خلوص کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں کے کام آ جاؤں خلوص کے ساتھ، بے لوث۔ خدا سے میرا تعلق اچھا ہو، دین خدا کے کام آ جاؤں، بندوں کے کام آ جاؤں، یہ میرا کل اثاثہ ہے۔ باقی عبادتیں مجھ پر واجب ہیں، جو چیزیں واجب ہیں ان کو انجام دیتا رہوں گا۔ ماہ رمضان اسی لیے ہے کہ ہم ان چیزوں پر محنت کریں، اپنے نقائص کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی اپنے نفس سے مطمئن نہ ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو 50 سال جنہوں نے علم عرفان میں محنت کی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے نفس سے مطمئن ہونے لگے کہ اس میں اب مسائل کم ہو گئے ہیں، اب مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت خراب ہو گیا، اب معاملہ پھر بہت خراب ہو گیا۔ اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے۔ سب سے وسیع خدا متعال کی رحمت ہے، سب سے وسیع، حتیٰ اس کے عدل سے زیادہ وسیع خدا متعال کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت واسعہ کے صدقے میں امید ہے کہ خدا انشاءاللہ خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نبی اور اولاد نبی کے صدقے میں، قرآن کریم کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا اصلاح اور تہذیب نفس کی سعادت نصیب فرما۔
اے پاک پروردگار ہمیں اپنی برائیوں کو پہچاننے اور ان برائیوں کو دور کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا تجھے حجت خدا کا واسطہ، تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس وارث کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ہمیں ان کی نصرت کے لیے تیار ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں جو دنیا کے مظلوم ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں، پاک پروردگار ان بے پناہ انسانوں کو حجت خدا کی پناہ نصیب فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کی جانثاری اور نصرت میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، شاید جیسے جیسے میں اپنی ڈاؤن سائڈ کو دیکھ رہا ہوں، مرحومین کے لیے میرا دل زیادہ تڑپنے لگا ہے، کیونکہ اپنا بھی انجام دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے اندر کیا ہونے والا ہے، تو شاید اب میرا دل مرحومین کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں روزانہ مرحومین کے لیے ایک فاتحہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ کہ مرحومین سے ذرا تعلقات اچھے ہو جائیں گے، انسان کسی نئی جگہ پہ گھر لینے والا ہو تو نیبرہڈ ذرا پہلے سے جان پہچان کی ہو، کام آسان ہو جاتا ہے۔ تمام مرحومین کے لیے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو ہمارے اعزاء اقرباء ہیں، جو نہیں ہیں، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء بالاخص، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ